السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کے درس میں حدث اکبر اور حدث اصغر کو دور کرنے کے وسائل میں سے پہلا وسیلہ، پہلا ذریعہ پانی، اس کو ہم نے حاصل کیا تھا۔ پانی کے احکام، مسائل، پانی پاک کب ہوتا ہے، پانی ناپاک کب ہوتا ہے، اسی طرح سے مخلوط پانی کا حکم، مائع مستعمل کا حکم، یہ ساری بحث ہم لوگ حاصل کر چکے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے دوسرا ذریعہ حدث کو دور کرنے کا، مٹی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ مٹی کی اپنی الگ تاثیر ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بس ایک حدیث آپ کو یاد دلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ بہت ساری خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے جو دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اور اس کی مٹی کو میرے لیے پاک قرار دے دیا گیا ہے۔ مسجدا وطہورا، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سجدہ گاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ دیگر انبیاء کے لیے ایسا نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی یہ رکھی ہے کہ اگر اسے پانی نہ ملے جو طہارت کا اصل ذریعہ ہے، تو اس کا بدل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے مٹی۔ مٹی سے پاکی حاصل کرنا، مٹی سے پاکی حاصل کرنے کے عمل کو تیمم کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے پانی سے پاکی حاصل کرنے کے عمل کو وضو یا غسل کہا جاتا ہے، ویسے ہی مٹی سے پاکی حاصل کرنے کے عمل کو تیمم کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا درس اسی سے متعلق ہے، مٹی سے پاکی حاصل کرنا یعنی تیمم۔ تو تیمم کے احکام، مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہیں۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم کا معنی کیا ہے؟ لغت میں اگر دیکھا جائے تو تیمم کے معنی قصد و ارادہ کے، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اور شرعی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو تیمم کہتے ہیں مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرنا۔ پاک مٹی پاک ہونی چاہیے تیمم کے لیے، شرط ہے یہ۔ مٹی میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو ناپاک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مٹی پاک بنا دی گئی ہے، لیکن اس بعض جگہیں ایسی ہیں جس کی مٹی ناپاک ہے، تو ناپاک اگر ہے تو اس سے آپ تیمم نہ کریں گے، پاک مٹی ہونی چاہیے۔ سعیدن طیبہ کا لفظ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، پاک مٹی سے قصد کیجئے، تیمم کیجئے۔ تو شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ذریعے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کا، ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تیمم کب مشروع ہوا ہے؟ کون سی سن ہجری میں؟ تیمم کی مشروعیت سن 5 ہجری میں ہوئی۔ یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ اپنے احکام یاد رکھو، نماز کون سے سال فرض ہوا، روزہ کون سے سال میں فرض ہوا، حج کون سے سال میں فرض ہوا، یہ فرائض جو ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ تو سن 5 ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جب آ گئے تو 5 سال گزر گئے۔ 5ویں سال میں یہ تیمم کا عمل اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا۔ کوئی بھی چیز جب اللہ رب العالمین مشروع قرار دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے۔ تیمم کیسے مشروع ہوا، اس کا واقعہ آپ کے سامنے۔ ایک سفر میں بیدا ایک جگہ کا نام ہے، بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، اور پانی نہیں ہے تو وضو کس سے کریں گے؟ قافلہ پریشان ہے پورا۔
بہت تلاشا گیا لیکن پانی کہیں بھی دستیاب نہ ہوا۔ اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 جسے آیت وضو کہا جاتا ہے اس کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی علی، اس طرح کی پوری آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اسی کے اندر ہے فتیمموا صعیدا طیبا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کا قصد کرو، تیمم کا ارادہ کرو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اس سے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کرو۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو یہ آیت سن 5 ہجری میں نازل ہوئی اور یہ واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہار گم ہونے کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسید بن حضیر، بچوں کے نام رکھنا چاہیے سر، اسید بن حضیر، یہ آیت سنیں اور سن کر کے کہتے ہیں اے آل ابو بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، اسلام تمہارے وجہ سے اسلام کو لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں ہوئی، بہت ساری آسانی، انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ پانی جب نہ ملے تو مٹی کے ذریعے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں گویا ایک طرح سے رش کر رہے ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خاندان بنایا آل ابو بکر۔ ہجرت کے موقع پر آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر لگے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر کے غلام لگے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے لگے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر کا پیچھے پورا گھرانہ لگا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حفاظت میں۔ اسی طرح سے جب بھی مالی تعاون کی درخواست کی گئی حضرت ابو بکر اپنا پورا مال اٹھا لائے، کہا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، بس پورا گھر اٹھا لائے، وہاں سے یعنی گھر کے اندر کا جو اثاثہ تھا، ساز و سامان سب اٹھا لائے اللہ کے بھروسے پر، تاجر آدمی تھے۔ تو اس طرح سے بڑی برکتیں مسلمانوں کو ان کے خاندان سے موصول ہوئی۔ انہی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے وہاں رکنا پڑا، رکنا سبب بنا ہار گم ہونے کا، ہار گم ہوا اور اس کی وجہ سے رکنا پڑا، یہ رکنا تیمم کے نزول کا یا اس کے احکام مسائل کے نزول کا سبب بن گیا۔ تو اسی وجہ سے حضرت اسید بن حضیر کہہ رہے ہیں کہ اے آل ابو بکر، تمہاری وجہ سے لوگوں پر بڑی برکتیں نازل ہوئی اور یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے تمہاری وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ایسی نفوس قدسیہ کے مقام مرتبے کو مزید بڑھائے۔ تو تیمم کے لغوی معنی قصد و ارادہ ہے اور یہ سن 5 ہجری میں مشروع ہے۔ اب تیمم 2 حالتوں میں مشروع ہے، وہ کون سی حالت ہے؟ یعنی تیمم کے لیے شرط کیا ہے، کب آپ تیمم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، عام طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے، جب پانی موجود نہ ہو تو اس کا بدل کیا ہے؟ تیمم کرنا، مٹی سے پاکی حاصل کرنا ہے۔ پانی موجود نہ ہو تو یہ پہلا ریزن اور سب سے بڑا ریزن ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو صعیداً طیباً، پاک مٹی سے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پاک مٹی مسلم کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، یعنی 10 سال تک آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ تیمم سے کام چلاتے رہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پانی نہ ملے تب کی بات ہے یہ، لیکن جیسے پانی مل گیا اب آیت تیمم برخاست، پانی آ گیا تیمم کینسل، پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ گیا آپ کا۔ اب آپ جب آپ کا حدث لاحق ہوگا وضو بنائیں گے آپ، اس تیمم سے پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ تیمم نہیں کریں گے، پانی مل گیا تو۔ تو پہلا ریزن کیا ہے تیمم کرنے کا؟
یہ کیا ہے؟ پانی موجود نہ ہو تو آپ مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، پانی تو موجود ہے لیکن مرض سخت ہے، انسان کو کوئی مرض لاحق ہے کہ اگر پانی چھوئے گا تو اس کو نقصان پہنچ جائے گا، یا سخت سردی ہے، ٹھنڈی کا مہینہ ہے، پانی چھونے سے انسان کو سردی زکام ہونے کا خطرہ ہے، یا کسی اور سبب کی بنا پر پانی کا استعمال آدمی کے لیے نقصان دہ ہو یا ہلاکت کا باعث ہو، یا پانی تو موجود ہے لیکن اتنا نیچے ہے کہ اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے کنواں وغیرہ ہے، ندی ہے، اس کا کنارہ ہے، اونچائی پر ہیں آپ، نیچے جا نہیں سکتے، بالکل مڈیر پر ہیں، نیچے گئے تو ڈوبنے کا خطرہ ہے، وہاں سے پانی حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈول بکٹ نہیں ہے، پانی موجود ہے مگر پانی تک آپ پہنچ نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ریزن ہے تیمم کرنے کا، تیمم کر سکتے ہیں۔ تو سخت سردی ہو یعنی پانی موجود ہو مگر پانی چھونا آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ، سردی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے کوئی ہلاکت کا خطرہ آپ کے لیے لاحق ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کے سر پر پتھر لگ گیا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور مصیبت اسی رات میں ایک یہ آ گئی کہ وہ آدمی محتلم ہو گیا، اس کو نائٹ فال ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا فجر کی نماز کے سلسلے میں کہ بھائی اب نماز پڑھنا ہے، پہلے سے پٹی بدھی ہوئی ہے، دوسری مصیبت غریب کے گلے یہ لگ گئی ہے کہ ناپاک ہو گیا ہوں میں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ کیا تم لوگ میرے لیے یہ اجازت دیتے ہو کہ میں تیمم کر لوں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے کیونکہ تم پانی کے استعمال پر قادر ہو، تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے غسل کر لیا، نہا لیا، پٹی بدھی ہوئی تھی اور پھر وہ مختلف زخمی تھا نا، تو زخم کی وجہ سے وہ تیمم کرنا چاہ رہے تھے تو ناپاک ہو گئی تو اب پڑھ نہیں سکتے نماز۔ تو جو صحابہ وہاں تھے انہوں نے اجتہاد کیا، فتویٰ کیا دے دیا کہ تمہارے لیے پانی چھونا یہ ابھی تم چھو سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، تیمم کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ نہائے اور فوت ہو گئے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ پھر جب ہم واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ، ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، ان لوگوں نے اسے غلط فتویٰ دے کر کے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، انہوں نے علم نہ ہونے پر سوال کیوں نہیں کیا؟ انما شفاء العی السؤال، کیونکہ جہالت کا علاج سوال ہی ہے۔ جہالت کا علاج کیا ہے؟ سوال ہی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں، اسے ڈائریکٹ فتویٰ کیوں دے دیا؟ اس سے بہت سارے مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرض لاحق ہے تو انسان اگر پانی چھونے پر قادر نہ ہو یا خطرہ محسوس کر رہا ہو مرض بڑھنے کا تو تیمم کر سکتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ہمیں اگر علم نہیں ہے تو کسی کو غلط فتویٰ دے کر کے ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو سب سے بڑا مفتی نہ سمجھیں، بڑے جانکار لوگوں سے، اہل علم سے پوچھ لیں جن کو مسئلے کی صحیح جانکاری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا، اللہ انہیں قتل کر دے۔ یعنی بغیر علم کے فتویٰ دینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ انہیں قتل کر دے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بددعائیہ کلمہ، اللہ انہیں غارت کرے، تباہ کر دے انہیں، یہ بددعائیہ کلمہ ہے یہ۔ تو انسان کو بچنا چاہیے بنا علم کا فتویٰ دینے سے۔ تیسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انسان اسلام کے اندر آسانیاں ہیں، تمہارا جس چیز کو چاہ رہا ہے، پانی چھونے میں تکلیف محسوس کر رہا تو تیمم کر سکتے ہو، اگر تکلیف نہیں ہے ہر آدمی اپنے بارے میں بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ تو صحابہ نے انہیں بتایا کہ تم غسل کرو گے، اور کر لیا، سردی لگ گئی، فوت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ جہالت کا علاج
سوال کرنے میں ہے۔ اسی روایت میں اور بھی الفاظ ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں کہ اسے تو تیمم ہی کافی تھا، وہ اپنے زخم پر پٹی باندھتا، پھر اس پر مسح کرتا، باقی جسم کا غسل کر لیتا۔ حضرت عمرو بن عاص کو امیر بنا کر غزوہ ذات السلاسل میں بھیجا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سخت سرد رات کو مجھے احتلام ہو گیا، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں ہلاک نہ ہو جاؤں، لہٰذا میں نے تیمم کر لیا۔ یہ دوسرا واقعہ۔ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز میں نے پڑھ لی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا، بتانے لگے، تو آپ نے فرمایا اے عمرو تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حالت جنابت میں نماز ادا کر لی۔ میں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے، اس لیے میں نے تیمم کیا اور پھر نماز پڑھ لی۔ یہ اجتہاد کیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اجتہاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ تم درست رائے کو پہنچ گئے ہو، تم درست رائے کو پہنچے، جو کام تم نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ تو یہ دونوں واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک میں ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا، خطرہ تھا کہ کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ تو تیمم کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر کے اس کی گویا تائید کر رہے ہیں، ہنس کر کے تائید کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی عذر سے انسان وضو یا غسل اگر نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے تیمم کفایت کر جائے گا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی حالت جنابت میں پانی نہ ملنے پر تیمم درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کا مسئلہ شاذ ہے۔ حدیث سے جو عام مسئلہ نکل رہا ہے کہ حالت جنابت میں بھی اگر پانی نہ ملے تو انسان غسل کی نیت سے تیمم کر لے، انشاءاللہ اس کو وہ چیز کفایت کر جائے گی۔ تو یہ تیمم دو حالتوں میں مشروع ہے۔ پہلی حالت پانی ملے ہی نہ سرے سے، دوسری حالت پانی تو ہو لیکن وہ آپ کی پہنچ سے دور ہو، یا آپ کو کوئی مرض لاحق ہو، یا سخت سردی کی رات ہو، یا اور کوئی مسئلہ ہو جس کی بنا پر پانی کا استعمال آدمی کے لیے نقصان دہ یا باعث ہلاکت ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگلے درس میں تیمم کا طریقہ اور دوسری کچھ باتیں تیمم سے متعلق بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو اسلام کی آسانیاں تو نے رکھی ہیں ان آسانیوں کا حسب ضرورت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، شرعی علم حاصل کر کے ہمیں اس پر عمل کرنے، دوسروں کو صحیح علم بتانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔